الغضب جمرہ فی قلب بنی آدم۔ فرمایا غصہ ایک آگ کا انگارہ ہے، ایک آگ کا شعلہ ہے، ایک جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی ابھرتی ہوئی آگ ہے جس کو آدم کی اولاد میں سینے کے اندر رکھا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ الغضب من الشیطان وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، کہ بیجا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور سب جانتے ہیں کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا۔ اس لیے یہ وہ صفت ہے جس کو اگر ایک انسان بغیر سوچے سمجھے استعمال کرے گا تو وہ انسان ایسا ہوگا جیسے آگ کا ایک شعلہ، آگ کا ایک انگارہ، آگ کا ایک الاؤ اپنے ہاتھ میں لے کے ایک انسان گلی کوچے کے اندر گھومنے والا، جہاں سے بھی گزرے گا، جس جگہ سے بھی گزرے گا، جس کے پاس سے بھی گزرے گا، اس کو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ اور جو انگارے سے تشبیہ دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی کہ انگارہ دونوں طرح سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ انگارے کے اوپر گر جائیں، ہم انگارے کے اوپر گر جائیں تب بھی نقصان ہمارا ہوگا، اور انگارہ اچھل کے میرے اور آپ کے دامن پر گرے، کپڑوں پر گرے، جسم پر گرے تو تب بھی نقصان ہمارا ہوگا۔ گویا دونوں حالتیں خطرے سے خالی نہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ چھری اور خربوزے کا جو آپس کا تعلق ہے، دونوں طرح سے نقصان میں خربوزہ رہتا ہے۔ چھری اس پہ گری تو کٹے گا خربوزہ، خربوزہ چھری پہ گرا تو کٹے گا خربوزہ، چھری کو کچھ نہیں ہونا۔ اسی طرح غصے کو انگارے سے اس لیے تشبیہ دی کہ خطرناک حالت ہے، اور جتنی حساس اور خطرناک حالت ہے اسی طرح سے آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین اور تاکید بھی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی کوئی مختصر سی نصیحت کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی لفظ فرمائے، فرمایا لا تغضب، لا تغضب، بیجا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک صحابی نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، اللہ کے نبی کوئی نصیحت کیجئے، حضور نے فرمایا لا تغضب۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی کچھ اور؟ صحابہ کی یہ عادت تھی، بڑی پیاری اور بڑی مبارک عادت، اس سے ہمیں بہت سارے سوال بھی صحابہ نے حل کر کے دیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے، درخواست کرتے تھے۔ تو پہلی مرتبہ فرمایا لا تغضب، جب فرمایا اللہ کے نبی کچھ اور تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کو دوسرے انداز میں پوچھا۔ وہ کیا انداز؟ اللہ کے نبی، اللہ کے انتقام اور اللہ کے غضب سے بڑا ڈر لگتا، یہ ایمان کی بہت بڑی خوبی ہے، بہت اونچی خوبی، اللہ کے غصے سے ڈرنا، اللہ کے غضب سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی ذات سے ڈرنا، یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی خوبی کہ قرآن نے اس ایک خوبی پر جنت کا وعدہ کر دیا۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ، دو چیزوں پر جنت کا وعدہ۔ تو جب عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے، اور اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب وہ ہے کہ قدم قدم پر اس سے پناہ مانگنی چاہیے، قدم قدم پر اس پہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، بڑا ڈر لگتا ہے غضب الہی سے، اللہ کے غصے سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر بیجا غصہ نہ کرو، تم اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاؤ۔ کتنا آسان، کتنا سادہ جملہ کہ اللہ کی مخلوق پر بیجا غصہ نہ کیا کرو، تم اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ غصے کو قرآن حکیم نے غضب، غیظ 25 مرتبہ تقریباً قرآن حکیم نے غضب، غضبا، غضبو، غضبان مختلف سیغوں کے ساتھ اس کا تعارف کروایا ہے، اور ساتھ ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اس کی مزید تشریح کی، اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی۔ یہ ایک ایسی مہلک ترین اور خطرناک صفت ہے کہ ہمیشہ شیطان اس عمل کے جاگنے کی تلاش میں رہتا ہے، ٹو میں رہتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو انسان کے سینے کے اندر خود ماچس کی تیلی کی طرح اس کو جلاتا ہے، کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے۔ جس طرح موم کو، جس طرح لوہے کو موم بنانے کے لیے لوہار بھٹی میں دیتا ہے، بھٹی میں جب لوہا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اب اس سے کلہاڑی بنائے، چھری بنائے، تلوار بنائے، اوزار بنائے، وہ نرم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے کنٹرول میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کو کنٹرول کرنے کے لیے شیطان غصے کی شعاع، غصے کی آگ سلگاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب یہ سلگ جائے گی پھر دل میرے قبضے میں آ جائے گا، جب دل میرے قبضے میں آئے گا دماغ میرے کنٹرول میں آ جائے گا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک عیسائی راہب جو سال ہا سال سے اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس دور کے اندر ان لوگوں کے اندر رواج تھا کہ دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ ہمارے دین نے اعتدال قائم کیا کہ نہیں، دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت، جس کے بارے میں بزرگان دین یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دین نے بتایا نہ غرق کے دنیا نہ ترک دنیا، نہ دنیا میں ایسا غرق ہو جاؤ کہ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، اور نہ ترک دنیا کر دو کہ بالکل چھوڑ چھاڑ کے جوگیوں کی طرح اور راہبوں کی طرح بالکل ہی الگ تھلگ ہو جاؤ۔ تو اس دور کے اندر عیسائی راہب، اب بھی ہندوؤں کے جوگی، دنیا سے کٹ کے عبادت کرتا تھا، اور شیطان کو اللہ کی عبادت کب پسند ہے، کہاں پسند ہے؟ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح اس بندے کو عبادت سے ہٹا دیں، پہلے عبادت کرنے ہی نہ دیں، اور اگر کر رہا ہے تو اس کی عبادت کو خراب کر دے، اس کی عبادت کے اور اللہ کے درمیان مخل ہو جائے۔ فرمایا شیطان نے ایک ترکیب سوچی، اور عین اس وقت رات کے پچھلے پہر جب وہ اللہ کی بندگی کر رہا تھا تو جا کے اس کے حجرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکایا، زور زور سے کھٹکایا۔ ظاہر ہے کہ ایسے عالم میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اگر عبادت کر رہے ہوں، بندگی کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی جان بوجھ کے اس طرح کرے تو کتنا غصہ آئے گا، ہم لال پیلے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟
اور کھٹکانے کے بعد تھوڑا وقفہ کیا، انہوں نے کوئی دروازہ نہیں، اپنی عبادت میں لگے رہے۔ پھر کھٹکایا، زور زور سے کھٹکایا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کو جب غصہ آئے گا تو بندگی اور عبادت چھوڑ کے دروازے پہ آئے گا اور مجھے ڈانٹے گا، اس کی ساری بندگی پر پانی پھر جائے گا جب یہ غصے کا اظہار کرے گا۔ ان کو ٹس سے مس نہیں ہوا، یہاں تک کہ باہر سے اس نے آواز لگائی تنگ آ کر کہ یہ تو دروازہ نہیں کھولتا، اور عبادت میں جب کال ملی ہو عرش کے اوپر اور بندے اور اللہ کا رابطہ ہوا ہو صحیح، تو پھر بندے کا دھیان، بندے کی سوچ، بندے کی فکر، بندے کا وجود، بندے کا دل، بندے کی عقل، سارا کچھ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کی طرف۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ باہر نہیں نکلتے تو باہر سے آواز لگائی کہ اے میرے بندے، میں تیرا معبود ہوں، تیری عبادت اتنی اعلیٰ ہے کہ تجھ سے ملنے کے لیے میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تیرے قریب آ گیا۔ انہوں نے عبادت کے وقفے کے دوران آگے سے جواب دیا کہ دیکھو، مجھے میرے دین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہو بہو ملاقات جنت کے اندر کریں گے، جنت سے پہلے نہیں ملاقات ہو سکتی، اس طرح کی ملاقات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ہو، یہ ملاقات تو جنت کے اندر ہوگی، اور اگر آپ پہلے تشریف لائے ہیں تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں، اس میں میرا قصور کوئی نہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ 3 باتیں فرمائیں، ایک تو یہ ہے کہ ملاقات جنت میں ہونی ہے، دوسری فرمائی اگر آپ پہلے آ گئے تو میرا قصور کوئی نہیں، اور تیسری بات فرمائی کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو کیسا معبود ہے کہ وعدہ کچھ اور کرتا ہے اور کر کچھ اور ہے۔ اب جب دیکھا کہ میں ناکام ہو گیا تو پھر شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے کبھی کبھی شیطان بھی سچ بول دیتا ہے، اور اس دور کے اندر مومن بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے، کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے۔ پھر فرق کیا رہا اس میں اور ہم میں؟ سچ بولا اور کہنے لگا اصل بات یہ تھی کہ میں شیطان ہوں، انسانی شکل میں تجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تو کامیاب ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھنے میں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ ایک بات چلو بتاتے جانا کہ جب تم نسل آدم سے کسی انسان کو گمراہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ مؤثر ترین ہتھیار تیرے پاس کیا ہوتا ہے کہ جس سے انسان تیرے کنٹرول میں آ کر گمراہ ہوتا؟ اس نے اس بات میں بھی سچ بولا اور کہا کہ بنی آدم کو، نسل انسانی کے کسی فرد کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو جب میں گمراہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو غصہ دلاتا، اس کو غصہ دلاتا، اور جب غصے میں وہ آتا ہے تو وہ میرے کنٹرول میں ایسے آ جاتا ہے کہ جس طرح سوار کے کنٹرول میں سواری ہوتی ہے۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہے نا، گھوڑے کی باگیں، گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ دائیں کو موڑ رہا ہے، وہ بائیں کو موڑ رہا ہے، وہ تیز چلا رہا ہے، وہ روک رہا ہے، سواری کا سارا کنٹرول سوار کے پاس ہو جاتا ہے۔ فرمایا غصے کا عادی انسان، غصے کا عادی انسان میری سواری بن جاتا، میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا اور پھر آواز لگاتا ہوں چل میرے گھوڑے ٹھک ٹھک ٹھک، جہاں چاہتا ہوں لے جاتا ہوں، جس وادی میں چاہتا ہوں لے جا کر ہلاک کرتا ہوں، تباہ کرتا ہوں، برباد کرتا ہوں، نہ صرف اس کو برباد کرتا ہوں بلکہ اس کے ذریعے سے ہزاروں کو برباد کرتا ہوں۔ اور ہوتا ہے